السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامی چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدارس دینیہ کے داخلے پر تنقیدی تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن مدارس کے اندر شوال کی 10 تاریخ سے لے کر شعبان کی 1 تک یا رجب کی 1 تک طلباء کو، نئے آنے والوں کو داخلہ دیا جاتا ہے، چاہے یہ داخلہ پہلی کلاس میں پڑھنے والوں کے لیے ہو یا دوسری میں پڑھنے والوں کے لیے ہو، یا یہ منتہی درجوں میں پڑھنے والوں کا داخلہ ہو، یہ مناسب داخلہ نہیں ہے، کیونکہ لیٹ آنے والوں کو کلاس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، انہیں وہ تعلیم نہیں مل سکتی جو شروع سال سے پڑھنے والوں کو ملتی ہے، اور ان کی پڑھائی ادھوری ہی رہ جاتی ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا داخلہ کا طریقہ کار بدلا جانا چاہیے۔ شوال کے آخری ایام تک، یعنی 30 شوال تک داخلہ دیا جائے، اور پھر آئندہ کسی کو بھی داخلہ نہ دیا جائے، تاکہ آنے والوں کی تعلیم ضائع نہ ہو اور وہ سمجھنے سے قاصر نہ رہیں۔ اور اگر داخلہ دینا ہے تو پھر نئے آنے والوں کے لیے، بالخصوص پہلی کلاس میں پڑھنے کے لیے آنے والوں کے لیے، الگ کلاس کا انتظام کیا جائے، اور ان طلباء کو الگ اساتذہ فراہم کیے جائیں، اور ان پر خصوصی توجہ کی جائے، تاکہ ان کے اوقات ضائع نہ ہوں، ان کی تعلیم ضائع نہ ہو، اور وہ ادھوری تعلیم کا شکار نہ ہوں۔ کیونکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ امتحانات ابھی سالانہ شروع ہونے والے ہیں، اور امتحان سے 1 ماہ پہلے جن طلباء کو داخلہ دیا گیا ہے، بالخصوص پہلی کلاس میں پڑھنے والوں کو، تو وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور ان کا وقت ضائع جا رہا ہے، اور ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ ان کو جو پڑھایا جاتا ہے، پرانے طلباء کے ساتھ جب پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے، سبق سنا جاتا ہے، تو پھر انہیں چپ لگ جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نئے ہیں، لہذا ہم سے سبق نہ سنا جائے، گھر کا کام نہ دیا جائے، اور انہیں آزاد چھوڑا جائے۔ تو پھر یہ طلباء کے ساتھ زیادتی ہے، اور وہ خود اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں، اور ادارہ کی طرف سے بھی ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اگر استادوں پر تنقید کی جائے اور انہیں مورد الزام ٹھہرایا جائے، تو پھر یہ زیادتی ہوگی۔ چنانچہ داخلہ دینے کا جو نظام ہے وہ صحیح ہونا چاہیے
کہ شوال کی آخری تاریخ تک داخلے رکھے جائیں، اس کے بعد کبھی بھی کسی کو داخلہ نہ دیا جائے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر دیا جائے تو پھر انہیں الگ پڑھانے کا، الگ پڑھائی کا، الگ درس و تدریس کا انتظام کیا جائے تاکہ ان کی تعلیم میں فرق نہ آئے۔ انہیں ایک اعدادی کلاس سمجھ کر مستقل ہیلپر مدرسین ان کے لیے فراہم کیے جائیں، ان کی کلاس الگ لگے، تو پھر ان کی عمر بھی ضائع نہیں ہوگی، ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، اور وہ کچھ سیکھ سکیں گے، وہ کچھ حاصل کر سکیں گے، اور اگلے سال پہلی کلاس میں پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ورنہ یہ جو ایک مہینہ وہ پڑھ رہے ہیں اور کتابیں آخر میں پہنچ چکی ہوں گی، تو پھر ان کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہے، اور نہ ہی وہ سبق سنا رہے ہیں، نہ گھر کا کام کر رہے ہیں، نہ واجب منزلی اور ہوم ورک کر رہے ہیں، تو پھر یہ نظام بالکل یعنی غلط نظام ہے۔ اس پر مدارس دینیہ کے ذمہ داران توجہ دیں تاکہ جو بھی کچھ عرصہ کے لیے اگر آتے ہیں تو انہیں جو کچھ بھی ہم سکھا سکتے ہیں وہ مضبوط بنیادوں پر ہم سکھائیں، اور خیر خواہی کی بنیاد پر انہیں سکھائیں، نہ کہ ان کے ایام کو، ان کی پڑھائی کو متاثر کریں اور ان کی تعلیم کو مخدوش کریں، اور ان کی تعلیم کے ساتھ ہم کھیلنا شروع کر دیں اور انہیں حیثیت ہی نہ دیں، اور ایسے ہی مدرسے میں ان کو رکھا جائے بھیڑ بکریوں کی طرح، تو یہ بالکل بھی نامناسب رویہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مدارس کے ذمہ داران کو اور محتمین کو، ناظمین کو، نظامت تعلیم کو اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بچوں کی عمر سے، ان کی زندگی سے، ان کی تعلیم سے نہ کھیلیں، بجائے ثواب کے ہم گناہ گار ہو رہے ہوں، تو پھر یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ سلوک ہوگا اور غیر مناسب سلوک ہوگا۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔